بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللهم صل علی محمد کما تحب وترضى له۔ پہلے تو سفر ڈراتا ہے، پھر اس کی راہیں ڈراتی ہیں۔ بڑا لمبا سفر ہے، کیسے کروں گا؟ روحانیت کا سفر ہے، میں کوئی ولی ہوں، میں کوئی نبی ہوں؟ بڑے نیک لوگوں کا سفر تھا، میں گناہگار ہوں، بھٹک جاؤں گا، پھسل جاؤں گا، قائم نہیں رہ سکوں گا۔ جب جانا ہی میں نے بھٹک ہے، جب پھسل ہی جانا ہے، پھر اس کا شروع ہی کیا کرنا؟ تاکہ یہ سفر شروع ہی نہ کرے، اور اگر شروع کیا ہوا ہے اپنی راہیں بدل لے، اپنے راستوں کو چھوڑ دے، اور اگر نہیں بھی چھوڑ رہا، اوپر نیچے اور بے یقین تو ہو ہی جائے نا۔ اور اوپر نیچے اور بے یقین کرنا سب سے بنیادی چیز ہے۔ کسی کو کسی بھی منزل سے ہٹانا ہو نا، پہلے اس کے اندر شک پیدا کرو، اور وہ شک فتنے کی ابتدا ہے۔ کسی کو کسی بھی منزل سے ہٹانا ہو، پہلے اس کے اندر شک پیدا کرو، اور شک کسی بھی فتنے کی ابتدا ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، میں باہرلے ملک گیا وہاں پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے کہا آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ ہم نہیں کہتے آپ نہ مانیں، بس صرف ریسرچ کر لیں کہ کیا خدا ہے بھی صحیح۔ اتنے نالج ہے آپ کے پاس، اتنے پڑھے لکھے ہیں، اور اتنا آپ جانتے ہیں، صرف یہ ریسرچ کر لیں کہ اللہ ہے بھی صحیح یا نہیں ہے۔ میں نے کہا ریسرچ کرنے میں کون سی حرج ہے؟ جو کائنات کی ماورا ہستی، ورا الورا ہے، جسے نہ عقلیں پہنچیں، جسے نہ سمجھیں پہنچے، جسے نہ سوچیں پہنچے، جسے نہ شعور پہنچے، جسے نہ احساس پہنچے، اس کی ریسرچ میں لگا دیا تاکہ سب سے پہلے یہ شک میں جائے۔ کہا کہ بس تھوڑے ہی عرصے میں نے کہا جی میں نے ریسرچ کر لی، ایک تخیلاتی زندگی ہے، اس تخیلاتی ایک طاقت ہے، اور ایک تخیلاتی ہوا ہے جس کا نام رب ہے۔ نعوذ باللہ، کوئی رب نہیں ہے۔ یہ کائنات کا ایک نظام ہے، بنتی ہے، سنورتی ہے، زلزلے آتے ہیں، بڑے آتے ہیں، کائنات میں پہلے بھی آئے، آج بھی آئیں، آئندہ بھی آئیں گے۔ انسان زندہ ہوتے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں، یہ ایک ارتقائی نظام ہے، یہ چلتا رہے گا، کوئی قیامت نہیں ہے۔ عقل سے مانا، عقل سے جانچا، عقل سے جانچا۔ کوئی فرشتے نہیں ہیں، کوئی جنات نہیں ہیں، کوئی منکر نکیر نہیں ہے، کوئی جنت جہنم کا کانسیپٹ ہے لیکن نہیں ہے۔ کہا کہ میں سالہ سال کافر رہا، سالہ سال۔ دیوار سے ٹیک اگر ہٹا دیں تو اچھی بات ہے، فی الحال میں سالہ سال کافر رہا، سالہ سال۔ بس پھر کوئی طاقت تھی مجھے جو کھینچ کے واپس لے آئی، اور اس طاقت نے مجھے منوایا کہ رب ہے۔ وہ طاقت کیا تھی؟ وہ بیماری تھی۔ میں ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور ایک تکلیف میں مبتلا ہو گیا،
دنیا کے بہت ڈاکٹر، بہت علاج، بہت معالجہ، پھر مجھے کسی نے کہا کہ افریقہ کا تاریک جنگل، وہاں جاؤ، وہاں ان کے پاس ٹوٹکے ہوتے ہیں، اور وہ ٹوٹکے سائنس کچھ نہیں کر سکتی ٹوٹکوں کے سامنے، وہ ٹوٹکے ایسے جا کے لگتے ہیں اور ٹوٹکوں سے انسان ٹھیک ہوتے ہیں۔ میں نے افریقہ کے تاریک جنگلوں کا سفر اختیار کیا، دلدلی علاقے تھے، بڑے بڑے ویلوں والی طاقتور ایک جیپ تھی، اس جیپ میں سفر اختیار کیا جو دلدل میں پھنستی نہیں، اس کے بہت چوڑے ویل، ٹریکٹر کا جو پچھلا ویل ہوتا ہے اس سے بھی کہیں بڑے کہیں چوڑے، وہ جیپ میں نے لی، کچھ دوست لیے، میں افریقہ کے جنگلوں میں گیا۔ جب میں افریقہ کے جنگلوں میں گیا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک آگ جلائی اور آگ کے سامنے مجھے بٹھایا، اور ان کا جو معالج تھا، حکیم تھا، عامل تھا، پیر تھا، جو بھی لفظ کہیں، وہ بار بار اوپر سے ایسے ہاتھ کرے دعا کی طرح، پھر نیچے آگ پہ لے آئے، پھر اوپر ہاتھ کرے، پھر آگ پہ لے آئے۔ میں نے بعد میں پوچھا کہ یہ آپ کی یہ تھیوری کیا ہے، یہ آپ کی سوچ کیا ہے؟ اس نے کہا اصل شفا اوپر ہے، اصل شفا اوپر ہے، اور وہ بیماری کی شکل میں تیرے جسم میں آگ کی شکل میں آ چکی ہے۔ میں اوپر والے کو کہہ رہا ہوں کہ اس بیماری کو نکال کے اس آگ میں جھونک دے اور یہ جل جائے، اور وہ بیماری آگ میں چلی جائے اور صحت میں چلا جائے۔ اوپر والے کو کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا جس چیز کو چھوڑ کے میں یہاں آیا تھا وہ چیز تو سامنے پھر اب میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے، میں نے تو سال ہر سال اس کا انکار کیا۔ مولانا عبد الماجد دریابادی تفسیر ماجدی لکھی ہے، بڑے عالم تھے، ان کے میگزین بر صغیر میں نکلتے تھے، عجب ان کی قلم تھا اور عجب ان کا مزاج تھا۔ ان کے پوتے بوڑھے ہیں، ابھی بھی درس میں آتے ہیں، عبد القیوم دریابادی آتے ہیں، ہر جمعرات درس میں آتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے صرف ایک شک ڈالا گیا، اور شک کیا ڈالا گیا؟ وہ افریقہ والا واقعہ بھی راستے میں ہے، میں پھر کہیں اور نکل گیا ہوں۔ شک ڈالا گیا، شک یہ ڈالا گیا، آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں، بس صرف اتنا کر لیں، آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے، آپ کی جو شادیاں ہیں، اس پہ غور کر لیں۔ نبی تو پاکیزہ ہوتا ہے، اتنی شادی کرنے کیا عام معاشرے میں اچھا لگتا ہے؟ کیا وہ نبی ایک بیوی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا جو اس نے 9 یا 11 شادیاں کی ہیں؟ اب تھوڑی سی اس پہ ریسرچ کر لیں، یہ بھی ایک ریسرچ کا پوائنٹ ہے، کریں۔ اور کہنے لگے میں نے جب اس پہ ریسرچ شروع کی تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ 1000 دفعہ نعوذ باللہ، میرا نبی تو مجھے عیاش نظر آیا، اور یہیں سے میں پٹڑی سے پھسلا۔ یہ ریسرچ ہی سلمان رشدی بناتی ہے اور تسلیمہ نسرین بناتی ہے، ریسرچ۔ اس کے بہت عرصے کے بعد میرے اوپر کائنات کھلی کہ اگر وہ نبی خدا نہ خواستہ عیاش ہوتا تو وہ خود 25 سال کا حضرت خدیجہ جن کی پہلے شادی ہو چکی تھی وہ 40 سال کی، اور اس نبی نے ساری زندگی میں صرف ایک کنواری عورت سے شادی کی ہے، وہ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے، باقی تو ساری بوڑھی عورتوں سے ہیں، اور ان عورتوں سے شادی کی ہے جن کے پہلے کئی بار نکاح ہو چکے تھے، اور ان میں سے ساری ایسی تھی جو اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی سوائے 1-2 کے۔
اس شادی کی بنیادیں اس قبیلے سے شادی کی، اس کو قریب لانا. یہودیوں میں سے شادی، ایک خاتون کون سی تھی؟ حضرت حضرت صفیہ ہیں، وہی تھی؟ بولو بھائی. ان کو قریب لانا، بعض قبائل سے شادی، ان کو قریب کرنا، اور ان کے اندر ایمان، اسلام، اخلاص، اخلاق، اللہ کی ذات کا تعلق پیدا کرنا. وہ تو کہنے بہت عرصے کے بعد میرے سامنے یہ آنکھ کھلی اور بات کھلی کہ بھرپور جوانی تھی، 25 سال کی عمر تھی آپ کی، اور آپ شادی کر رہے ہیں 40 سال کی عورت سے. اور 40 سال کی عورت بھی وہ ہے جس کی پہلے شادی ہو چکی ہے، اور یہ دوسرے شوہر ہیں. اللہ کہ وہ آگ کو ایسے کرتے، اور آگ جو ہے کہ شفا اصل اوپر ہے، جو شفا کا منبع اور مرکز اور پیٹرن ہے وہ اوپر ہے. ہم تو اوپر سے نیچے لا رہے اور تجھے شفا دلا رہے. کہنے لگے میں صبر حوصلے کے ساتھ کچھ دن ان کے ساتھ رہا، مجھے محسوس ہوا مجھے شفا مل رہی، پر شفا کے ساتھ ساتھ میرا عقیدہ بدل رہا اور میرا یقین بدل رہا کہ مجھے اس شخص نے جو بحیثیت میرا استاد تھا، جس تحقیق میں ڈالا تھا، اچھا وہ اس لیے ڈالا تھا کہ سب سے پہلے جو چیز جس سے میرا سامنا ہوگا نا، اس سامنے والے کا یقین نکال دیا جائے. ختم. تو چوری جتنی کر سو کر، تیرا کسی سے سامنا ہوگا ہی نہیں. مالک تجھے نہیں دیکھے گا، تیری تلاشی نہیں ہوگی، تو جتنا چوری کر. تو جتنا کھا پی، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. جتنا گھر لے جا تو کوئی کیمرہ تجھے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. سب سے پہلا یقین یہ اندر سے نکال کہ وہ ہے ہی نہیں. حلال حرام سب تیرا ہے. جس کھیتی میں 404، جہاں جس کھیتی میں تجھے مزہ آئے وہی کھیتی تیری. جس فصل میں تجھے اچھا ذائقہ لگے وہی فصل تیری. کوئی کھیت نہیں، سب کھیت تیرے. ہر ملک مل کے ماست، مل کے خدا ماست. اللہ کا مال ہے، اللہ کا ملک ہے، یہ ہم کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کائنات ایسے بنی ہوئی ہے، بس ٹھیک ہے، کرو چرو، اور اس کرو اور چرو کی زندگی کا نام انجوائے ہے. تو سب سے پہلے جس چیز کو نکالا وہ رب کو اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی جو محنت ہے وہ خود رب ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اور کلمہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے. کلمہ پڑھ لو، اور سارا کلمہ غیب کا نظام. فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ یہ دکھایا نہیں جا سکتا، اور محمد الرسول اللہ چھپایا نہیں جا سکتا. اور لا الہ الا اللہ اس کا اظہار نہیں کر سکتے تو ہے کیا، اور محمد الرسول اللہ اس کو کائنات میں چھپا نہیں سکتے کہ اس کو پھیلانا ہی ہے، کہ مدینے والی کی زندگی ہی کو تو پھیلانا ہے. اور بڑے عرصے کے بعد میرے سامنے وہ بیماری آئی، اور اس بیماری نے پھر مجھے جا کے رب کو ملوایا. میرے سامنے میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، کہتے اگر ہمیں حالات اور کرائسس نہ آتے، مشکلات بیماریاں کی شکل میں، کاروباری نقصانات کی شکل میں، حادثوں اور حوادث کی شکل میں اگر ہمارے پر نہ آتے، ہم کبھی بھی ایمان اعمال کی زندگی اور اللہ جل شانہ کو ماننے والے نہ بنتے. ہاں، ہمارے سامنے رب کا ایک ذہن یہ تھا، غریب کی امداد کر دو، روزے ہمارے نہیں ان کو روزے رکھوا دو، کسی کو کپڑا دے دو، ہسپتال بنوا دو، پل بنوا دو، اور یتیم خانہ بنوا دو.
بس یہ ہمارے سامنے رب کا ذہن اتنا تھا، اور یہ رب ہے، بنا دو، بس اس کے بعد اپنی زندگی میں، اپنی تنہائیوں میں، اپنی شادی میں، اپنی غمی میں، اور اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں، اپنے ظاہر باطن میں اس رب کو ان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر رب کو داخل کرتے ہیں تو ناک کٹتی ہے۔ روزہ جو ہمیں سب سے پہلا ذہن دے رہا، روزہ جہاں وہ صبر اور تحمل کا ذہن دے رہا، وہاں رب شناسی کا ذہن دے رہا۔ یہ رب شناسی سے بڑھ کے اور کیا چیز ہے کہ آپ کھا کے بیٹھے ہیں، آپ کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا بندہ اور بڑی سے بڑی لالچ ہے، اور اس کو کہے تو کھا لے، اتنے پیسے دوں گا، میری خاطر روزہ توڑ دے، کہا نہیں، گردن ٹوٹ سکتی ہے، روزہ نہیں توڑ سکتا۔ بات ختم۔ روزہ رب شناسی دیتا ہے، روزہ اندیکھے رب سے اندیکھی محبت دیتا ہے۔ جاگو اللہ والو، جاگو، میری بات سنو۔ روزہ اندیکھے رب کی اندیکھی محبت دیتا ہے۔ روزہ اندیکھے رب کی اندیکھی اطاعت دیتا ہے۔ دیکھا نہیں، کھا لیا، پی لیا، بس اب بھوک ہے، ہوتی رہے، پیاس ہے، ہوتی رہے، نکاہت نڈھالی ویکنیس ہوتی رہے، میری بلا سے۔ کیوں؟ اب ایک کے ساتھ عہد و پیمان ہو گیا، وہ ہے اللہ، اور اسی کا تصور اور اسی کا خیال اور اسی کا استحضار اور رب شناسی کا ذہن بنانا روزے کا دوسرا نام ہے۔ رب شناسی کا ذہن بنانا، اللہ جل شانہ کو پکارنا، اور پکارنے کے بعد پہچاننا، اور پہچاننے کے بعد ماننا، یہ ہے روزہ۔ اب تک پکارتے رہے، پکارنے کے بعد پہچانا، اور اس کو عملی ماننے کا نام روزہ ہے۔ کوئی پوچھے تیرا روزہ کیوں ہے؟ کہا کہ روزہ فرض ہے۔ کہا فرض کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کا حکم ہے، اسی کا نام فرض ہے، بس ختم۔ تو فرض ہے کیا؟ کتبہ علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہے۔ بھئی کیوں فرض ہے؟ وہ حکم ہے۔ وہ حکم کس کا؟ اللہ کا۔ اور وہ کہاں ہے؟ اور تو نے دیکھا؟ کہا نہیں۔ تو پھر یہ کیا بات ہے؟ اسے کہا اسی کا نام تو دیوانگی اور عشق ہے۔ دیکھو، غیر محسوس چیز کو محسوس کرنا۔ ابھی خوشبو کی دھونی آئے، کچھ بندہ خوشبو لگاؤ، خوشبو محسوس نہیں ہوتی پر محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ خوشبو محسوس نہیں ہوتی، نظر نہیں آتی، پر محسوس ہو رہی ہوتی کہ خوشبو ہے۔ غیر محسوس اللہ جل شانہ کی طاقت، میرے رب کی قوت، میرے رب کی عطا اور عنایت ساری کائنات میں ہے۔ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے۔ اس کو ہر پل اپنے جیوں میں بسانا، اللہ جل شانہ کو ہر پل اپنی سانسوں میں بسانا، اپنی سوچوں میں بسانا۔ روزہ سانسوں میں بسانے کا نام ہے، میرا روزہ ہے۔ روزہ جیوں میں بسانے کا نام ہے، میرا روزہ ہے۔ اور روزہ سوچوں میں بسانے کا نام ہے، میرا روزہ ہے۔ سوچوں میں ہے سارے دن، میں روزہ ہے۔ منہ میں پانی ڈالا اور غرارہ نہ، روزہ ہے سوچوں میں۔ بلکہ رمضان کے بعد کچھ دنوں تک یہ کیفیت رہتی ہے کہ وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پینے کے لیے میں اب بھی وضو کے 3 گھونٹ پانی پیتا ہوں، لیکن منہ میں ڈال کے پھینک دیتا ہوں کہ عادت نہ جائے، پیتا ہوں، یعنی پینے سے مراد منہ میں ڈالتا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد خیال، تصور، فلاں وقت کھانا، پھر روزہ ہے، نہیں روزہ نہیں۔
بعض ہستیاں ایسی ہوتی ہیں، ماں ہو، باپ ہو، بیٹی ہو، بیٹا ہو، محبوب چیز ہو، جس کو جیوں میں بسایا ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی ایک دم خیال آتا ہے یہ فلاں آواز آئی تھی، پھر کہتے ہیں نہیں اب ریت پہ صرف میرا نام لکھا کر، مل بھی گیا مٹ بھی گیا موج ہوا میں، اب ریت پہ صرف میرا نام لکھا کر۔ کیوں؟ وہ جیوں میں چیز بسی ہوتی ہے، پھر وہ کہیں آوازوں کی شکل میں ادھر سے آواز آئی، لگا وہ ابا جی کی آواز آئی تھی، اماں کی آواز آئی تھی، بیوی کی بیٹی کی آواز آئی تھی۔ وہ جیوں میں بھی چیز بسی جو ہوتی ہے، روزہ رب کو جیوں میں بسانا ہے اور جیوں میں بسا کے اس کو عملی شکل میں پیش کرنا ہے۔ یہ دیکھو، ہاں عملی شکل میں پیش کرنا، اور ایک بھوک اور ایک پیاس، اور بھوک اور پیاس کے بعد پھر اس کی عبادت پہ زور، اطاعت پہ زور، اور دوسرے لفظوں میں غور کیجئے گا، غور کیجئے گا، اور دوسرے لفظوں میں رزق جسمانی کم ہوتا جائے، رزق روحانی بڑھتا جائے۔ روزہ اس چیز کا نام کہہ رہے بس گرمیاں ہیں اتنا سا ہی کھا سکتا ہوں، کھایا نہیں جاتا، پانی 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 پانی۔ سحری افطاری میں کھا ہی نہیں سکتا۔ رزق جسمانی کم ہوتا گیا اور رزق روحانی بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا۔ وہ جو سارے سال میں رزق روحانی کی کمی ہوئی تھی نا، وہ اس نے انرجی کو ایسا سیو کیا کہ سارا سال وہ چلا۔ میں نے کہا یہ اپنے حال کیوں بند کیا ہوا ہے، سارے پنکھے بند ہیں؟ اس نے یہ وولٹیج کم آ رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ساری کی ساری لائٹ اس حال کو دے دیں، یہاں ضرورت ہے، وہاں ہم نے سارا کچھ اسٹاپ کیا ہوا ہے۔ اچھا، میں نے کہا وولٹیج کم آ رہے ہیں، سینے سے نیچے کا حال سارا خالی کر دیں، پیٹ والا، آنتوں والا، معدے والا، وولٹیج کم آ رہے ہیں، انٹسٹائن، ایبڈوم، یہ سارا نظام خالی کر دیں، فی الحال وولٹیج سارے دل کو دیں۔ اس کو کہا رزق جسمانی کم ہو گیا اور رزق روحانی بڑھ گیا۔ تسبیح کے نام پہ، عبادت کے نام پہ، ذکر کے نام پہ، تلاوت کے نام پہ، عمل کے نام پہ، اعمال کے نام پہ، دعا لینے کے نام پہ، دعا دینے کے نام پہ، دعا کرنے کے نام پہ، قرآن پڑھنے کے نام پہ، قرآن سننے کے نام پہ، نماز دیکھنے کے نام پہ اور نماز پڑھنے کے نام پہ، صدقہ دیکھنے کے نام پہ، صدقہ کرنے کے نام پہ، یہ رزق روحانی بڑھتا جا رہا۔ وہ ادھر سے نظام جو ہے تھوڑا سا کم کیا اور ادھر دل کا نظام چلایا کہ سارے سال کا ذرا نظام وولٹیج بہت ڈراپ تھے، ہر وقت ٹرپ کر جاتا تھا دل کا نظام اور مس کر جاتا تھا، اور اس ٹرپنگ کو نماز کا چھوڑنا، اس مسنگ کو تسبیح کا چھوڑنا، اس ٹرپ کرنے کو اعمال کا چھوڑنا، ذکر درود پاک کا چھوڑنا، اور اس ٹرپ کرنے کو اللہ والی محفلوں کی طرف سے ہٹانا، یہ ٹرپ کر رہا تھا۔ اب اس کی ٹرپنگ کو دور کرنے کے لیے وہ سارے کے سارے وولٹیج ادھر ڈال دو۔ میں گیا، ابا جی رحمت اللہ علیہ زندہ تھے، ساتھ لے گئے۔ مجھے پڑھنے کا شوق تھا، وہ فرماتے تھے تو باغ میں چل، تو اس کو کچھ سمجھ تو آئے۔ میں گیا تو ایک کھیت جو ہے وہ خشک تھا اور ایک میں پانی بھرا ہوا تھا، اور اس کی جو خشک تھا جس میں بھرا ہوا پانی، ایک بندہ تھا اس کے پاس کسی تھی، وہ اس کی کنارے مضبوط کر رہا تھا کہ پانی ٹوٹے نہ، ادھر ادھر نہ جائے۔ تو میں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا نہر میں پانی آیا ہے پر تھوڑا آیا ہے، ابھی فی الحال اس کھیت کو ضرورت تھی جو خشک ہو رہا تھا، تو ہم نے کہا اس کو لگا لیں، اس کا گزارا ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر وہ فصل مر بھی گئی تو کوئی حرج نہیں، یہ زیادہ اہم ہے۔ وہ اصل میں تھے گلاب کے پھول، گلاب کے پھولوں کا کھیت تھا، اس میں بادام کے درخت بھی تھے، پاپیتے کے درخت بھی تھے،
بادام کے درخت بھی تھے، پاپیتے کے درخت بھی تھے، اور گلاب کے پھول بھی تھے، اور آم کی کیاری پیمنتے تھے، آم کے چھوٹے چھوٹے پودے تھے جن کو بڑے آم بنانا تھا۔ ان بچوں کو، آم کے بچوں کو، ان پھولوں کو، اور اس بادام کے درختوں کو اور پاپیتے کے درختوں کو، ان کو پانی کی ضرورت تھی۔ دوسری طرف عام فصل بیجی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ مر جائے، لیکن یہ فصل تو 6 مہینے کے بعد پھر ہو جائے گی، ان کو لگاتے لگاتے سال ہو گئے ہیں، لہذا سارا پانی ادھر لگا دو۔ رمضان میں سارا پانی دل پہ لگ رہا۔ سارے انبیاء کی محنت کا میدان مخلوق کا دل ہوتا تھا، اور سارے بادشاہوں کی محنت کا میدان مخلوق کی دنیا ہوتی تھی۔ بس فرق اتنا، سارے انبیاء کی محنت کا میدان مخلوق کے دل دل دل، اور سارے بادشاہوں کی محنت کا میدان مخلوق کی دنیا، مال دولت، زمین کے نیچے کے خزانوں پہ قبضے، زمین کے اوپر کے خزانوں پہ قبضے۔ یہ اس وقت دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں، اس وقت خزانوں پہ قبضے کا کوئی کالا پانی ہے اور کہیں کیا ہے اور کوئی سارے، یہ خزانوں پہ قبضے کی جنگیں ہیں ساری۔ پہلے ہی لمحے میں دل میں اس رب کو بسانا ہے، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو۔ روزہ یہ ذہن دیتا ہے، روزہ یہ سوچ دیتا ہے، کوئی ہے جس نے مجھے کہہ دیا تو بھوکا رہے اور میں بھوکا رہ گیا، کوئی ہے جس کی طاقت نے مجھے پیاسا رکھا اور میں پیاسا رہ گیا، کوئی ہے جس کے قوت اور طاقت کے اندیکھے نظام اور طاقتور کیمروں نے مجھے ہر وقت اپنی گرپ اور گرفت میں رکھا ہوا ہے اور اپنے سرکل اور حلقے میں رکھا ہوا ہے، چاہے میں غسل خانے میں ہوں یا وضو خانے میں، چاہے وہ تنہا ہوں یا کمرے میں، چاہے وہ میں ہوں اور کمرے میں فریج پڑا ہوا اور بھرا ہوا ہو، کوئی ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، خیال کرنا، پچھلوں کو بھی جانا، آئندہ کو بھی جانا۔ جب پچھلوں کو جانا، آئندہ کو جانا، تو درمیان میں ویسے ہی سامنے ہے۔ یہ روزہ ذہن دیتا ہے، رب آگاہی کا، رب شناسی کا، یہ ایک ذہن دے رہا۔ ادھر ذہن ہے کہ اللہ کے نام کی ریسرچ کر لو، اور ادھر ذہن ہے کہ نہیں، ورا الورا ہے، سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سوچے تو اس کو جس میں شک ہو۔ کبھی ماں کے نکاح کو بھی سوچا، کبھی باپ کے گواہوں کو ڈھونڈا، حرامی ہے تو کہ ماں پہ شک کر رہا، حلالی تو نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے تجھے کہہ دیا، بھائی سمجھدار آدمی ہے، ریسرچ کی دنیا ہے، شعور کی دنیا ہے، اتنی دنیا عمر 40-50 سال ہو گئی ہے، ماں باپ ابھی بوڑھے ہیں، ان کے گواہوں کو ڈھونڈ تو صحیح کہ کیا وہ تیری ماں ہے بھی صحیح، کیا وہ تیرا باپ ہے بھی صحیح۔ تو یہ بتاؤ اللہ والو، جاگ کے بتانا مجھے یہ بات۔ نہ ابھی جاگے نہیں، سر اٹھایا ہے، سر اٹھایا تھا، سر اٹھا کے پھر جھکایا، سر اٹھایا اور پھر جھکایا، اور یوں بابر کریم سو گیا۔ اچھا یہ بتائیں، کیا بندہ جو ہے وہ ریسرچ میں لگ جاتا ہے؟ اس سے پوچھ، اس سے پرانے بوڑھوں میں، السلام علیکم، کیسے آئے بیٹا؟ بابا جی وہ سنا ہے میری اماں کا نکاح ہوا تھا، آپ گواہ ہیں، اس میں شامل تھے۔ اس نے کہا مجھے پتا نہیں، وہ فلاں بندہ فلاں بستی میں ہے، وہ آیا ہوگا، اب فلاں جگہ گیا۔ میں نے کہا میرے باپ کا نکاح ہوا تھا، آپ اس میں شامل ہیں تھے، آپ کو علم ہے؟ ہاں میں شامل تھا بالکل۔
کہہ رہے آپ نے واقعی دیکھا تھا کہ میرے باپ نے کہا تھا، میں نے قبول کیا؟ سنا تھا؟ اس کی کوئی ٹیپ ریکارڈنگ ہے؟ انہیں بیٹا اس دور میں ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی، بس ٹیپ نہیں ہوتے تھے، بس تیرا باپ بیٹھا ہوا تھا، نکاح خاص سامنے بیٹھا تھا، ہم بھی اس میں شامل تھے، اور ہم نے جو ہے سن لیا تھا ایجاب و قبول کہ میں نے فلاں کی بیٹی کو، فلاں بنت فلاں کو اتنے رقم کے عوض میں، حق مہر میں نے تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ اور ہاں میں نے کیا۔ یہ سنا تھا تو نے؟ اگر کوئی اس کو اس شک میں ڈالے، کیا اس پہ ریسرچ کر، ماں اور باپ کے نکاح پہ اور اپنے حلالی ہونے پہ ریسرچ کر۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا، ایک دور تھا پہلے کہ وہ باہرلے ملک رہا بہت عرصہ، زندگی اس کی باہرلے ملک رہا، جاگ رہے ہیں نا، باہرلے ملک رہا، بڑی ڈبل مشقت ہوتی ہے صبح میری، جگاؤں بھی صحیح، بتاؤں بھی صحیح، ڈبل مشقت۔ یا تو یہ ہے کہ نا کوئی صبح کی فجر کی نماز سورۃ یاسین کے ساتھ 7 سوئیاں بھی پڑ جائیں، سورۃ یاسین پڑھتی ہے نا، ساتھ ایک سوئی بھی ہو جائے۔ مجھے بندہ کہنے لگا باہرلے ملک بہت عرصہ رہا، میں نے کہا کوئی بات سناؤ، کوئی زندگی کا نصیحت بنے۔ انہوں نے کہا جی پہلے بہت پرانا میں گیا تھا نا جب، تو جوڑے آپس میں ملتے بغیر نکاح کے بچہ ہو جاتا، تو اسکول میں اس سے بچے پوچھتے نا تو کون ہے، تو وہ ایسے نظریں نیچے کرتا، سر جھکاتا اور کہتا آئی ایم باسٹرڈ چائلڈ۔ باسٹرڈ کہتے ہیں کیا بلا کہتے ہیں پتا نہیں، مجھے انگلش آتی نہیں۔ اشارہ شرمندگی سے ایسے آنکھیں بند کر کے کہ میں حرامی بچہ ہوں، باسٹرڈ چائلڈ، میں حرامی بچہ ہوں۔ آپ بچے کو پوچھا جائے تو سینہ تان کے کہتے ہیں آئی ایم لو کڈ، اس طرح کا لفظ ہے، پتہ نہیں کیا لفظ ہے، کہ میں اب محبت کا، پیار کا بچہ ہوں۔ رب شناسی کا نظام روزے کا نظام ہے، رب شناسی کا نظام کہ اللہ ہے، پورے رمضان میں مشق کرائی جا رہی ہے۔ اب اگر میں بھی کہوں نا کہ روزہ توڑ دو، آپ کہیں گے نا حکیم طالب تیری ساری باتیں ٹھیک ہیں، پر یہاں بات تیری غلط ہے۔ طارق تیری ساری باتوں میں اچھی لگتی ہیں تیری باتیں، کیکر سنگھ کی ہو یا جاجا پہلوان ٹھنڈی کھوئی والا ہو یا نورا ماڑی والا ہو، یہ ساری کہانیاں تیری بڑی اچھی لگتی ہیں، اور وہ حلق اور گلے سے بولنے والا بندہ جس نے جیب تراشی، ساری باتیں تیری کہانیاں بڑی مثالیں لاجواب لگتی ہیں، اندر جا کے اپیل کرتی ہیں، پر یہ تیری بات ٹھیک نہیں ہے۔ حکیم طارق تو جخ مار رہا ہے، تو کہتا ہے روزہ کو توڑ دو اور میری مان لو، اب کھا لو، تیری بات یہ نہیں مانیں گے، اور ایک نعرہ لگے گا اور کہے گا میرا رب زندہ باد، اور رب کی طاقت زندہ باد، اور اللہ ہے، ساری کائنات میں محیط ہے، اور وہ سانسوں میں بھی ہے، اور وہ سوچوں میں بھی ہے، اور وہ جذبوں میں بھی ہے، اور وہ وعدوں میں بھی ہے کہ اس سے وعدہ کیا، اور وہ وجدان میں بھی ہے، ان سانسوں میں، ان جذبوں میں، ان سوچوں میں، ان وعدوں میں۔ اس کی عملی شکل کیا ہے؟ یہ روزہ ہے، یہ روزہ ہے، اس کی عملی شکل روزہ ہے، یہ روزہ۔ کہنے لگا تو کس سے پیار کرتا ہے؟ کہ اللہ سے پیار کرتا ہوں۔ تو اس کی کوئی عملی شکل کیا ہے؟ پیار کے لیے پیار کے لیے تو بڑی قربانیاں ہیں۔ اس نے کہا رمضان شریف آئے گا تو ہمارے پیار کو دیکھ لینا۔ ہم سارا سال پیار کرتے ہیں، نماز کے نام پہ، احکامات کے ماننے کے نام پہ، حلال حرام سے بچنے کے نام پہ، جائز ناجائز کی تمیز کے نام پہ، حق نہ حق کی زندگی کے معاملے میں پیار کرتے ہیں، پر ایک ایسا ایک مہینہ آنے والا ہے جس میں ہمارا پیار جو ہے
ایک بولتی تصویر ہوتا ہے، اور ہمارا چہرہ، ہماری آنکھیں، ہماری گالیں دھنس جاتی ہیں، بھوک ہوتا ہے، 16 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، ہمارے پیار کو دیکھ لینا۔ تو اس نے کہا اچھا میں دیکھوں گا۔ وہ ساتھ بیٹھا، صبح اٹھا، بھاگم بھاگ کھا لیا، اور اس نے ایک دفعہ کیا کیا، الارم بند کر دیا، یہ سوتا رہا۔ اس کو پتا ہے اس وقت میں اس کا پیار شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے۔ اس نے کیا کیا، الارم بند کر کے اس کو اٹھایا، انہوں نے کہا اٹھ کے کھا لے۔ ٹائم دیکھا، اوے تو نے مجھے اٹھایا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا آج تیرا میں پیار دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا پیار ہے تو بن کھائے توکلت علی اللہ، پیار دیکھا۔ انہوں نے کہا تھوڑا سا کھا لے۔ انہوں نے کہا نہ، وقت نکل گیا، اب نیت کر لی، چل میرے دل نے اللہ ہو کیتا، میں رکھ توکل دھو کیتا، چلو۔ سارا دن بھوکھا پیاسا رہا۔ تیرا پیار لاجواب۔ سپاہی تھا، غلطی ہو گئی کوئی، فوج میں جو سزائیں بھی ہوتی ہیں، یہ بھی تھا، کچھ ہندو سپاہی بھی تھے، کچھ سکھ سپاہی بھی تھے، اور میجر میسی جو تھا اس کے ذمے تھا کہ ان کی نگرانی کرے، پٹھو اس کے لگے ہوئے تھے ان کے، اور انہوں نے، گرمی سخت تھی اور سخت گرمی کے ایک سرکل تھا، اس میں چکر لگانا تھا، اور چکر لگا رہے تھے، اور پیچھے ایک بندہ تھا، اس کے پاس ہنٹر تھا، جو بھی تھوڑا سا ڈھیلا ہوتا اس کی ہنٹر سے خبر لیتا تھا کہ ان کی سزا اتنی، یہ بھی اسی سزا میں شامل، کوئی خطا ہو گئی ہوگی، آرمی کے اصول کے خلاف ورزی ہو گئی ہوگی، یہ بھی اسی میں شامل۔ بریک ہوئی، کھانے کا وقت ہوا، سارے بھاگے، پانی پیا، اور یہ ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے، سانس سیدھی کرا، میجر سب کو دیکھ رہا۔ یہ اٹھا، ہاتھ منہ دھوئے اور نماز پڑھی، پھر پٹھو لگایا، پھر اس نے کہا، کیونکہ اس کی نگرانی سب فوجیوں بھی تھی، سپاہیوں بھی تھی، اس نے اس کو واچ کیا۔ جب وہ سزا کا وقت ختم ہوا، اس نے اس کو بلایا، تو نے کہا تو نے کچھ کھایا پیا نہیں؟ سب نے کھایا پیا، سب نے، میرا روزہ ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ بس وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے ہمارا روزہ فرض ہے، رمضان المبارک ہے۔ انہیں یہ سب، انہیں کہ میں مسلمان ہوں، میرا روزہ ہے۔ انہیں وہ روزہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا بیٹھ، مجھے روزے کے بارے میں بتا۔ اس نے کہا روزہ یہ ہے، ہمارا ایک رب ہے اور وہ اندیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم بھی اس رب کو مانتے ہیں، پر ہمارا رب کے ساتھ ہمارا معاملہ اور ہے۔ ہمارا رب کہتا ہے بھوکے رہ جاؤ، پیاسے رہ جاؤ، آزماتا رہتا ہے نا، عشق آزماتا رہتا ہے، چلو بھوکا ہو جاؤ۔ عشق کے لیے بھوکا رہنا کون سی بات ہے؟ پیاسا رہ جاؤ ہماری خاطر اتنے گھنٹے۔ اس نے کہا کون سی بات ہے، ہمیں جتنا آزمائے گا تو یہ آزمائش میں پورے اتریں گے، پر اپنے پیار کا دامن اور اپنے پیار کا نام نہ چھوڑنا۔ یہ جو پیار کی نسبت دی ہے نا، یہ نہ صدا کرنا، جتنا ہمیں آزمانا ہے آزما لے۔ بتاتا گیا۔ کیا لگے اس میں مجھے لٹریچر تھے، انگلش کی کوئی کتاب تھی، اس میں چھپی ہوئی، دین کی کتاب انگلش میں چھپی ہوئی، اس نے جا کے دے دی میجر میسی کو۔ وہ پڑھنا شروع ہوا، پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھ کھل گئی، اس کا روزہ، اس کے روزے کا صبر اور اندیکھے یار کے وعدے میجر میسی کی دل کی دنیا کو بدل گئے۔ میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا۔ اوہ میجر میسی پھر مسلمان ہوا۔ انجمن حمایت اسلام کا لاہور میں سالانہ جلسہ ہوتا تھا، ہر سال کسی نہ کسی بڑی شخصیت کو مدعو کیا جاتا تھا